حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مقدمۃ العلم کے طور پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ضروری مباحث کو بیان کیا جا رہا ہے جس کا جاننا طالب حدیث کے لیے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں ایک بات تو اس سے قبل یہ بیان کی گئی کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس طرح سے ہمارے محدثین نے محنتیں کی ہے. اسی ضمن میں اہم بحث آتی ہے وہ یہ کہ حدیث کا مقام اسلام میں کیا ہے. کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجیت کے قابل ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے ہمارے اس آخری دور میں فرقہ باطلہ کے تعاقب کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. اختلاف امت اور صراط مستقیم ہر طالب علم کو اگر نہیں مطالعہ کیا ہے تو اس کتاب کو ضرور بھی ضرور پڑھنا چاہیے. اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کتاب میں خاص طور پر آپ نے عصر حاضر کے جو فرقہ باطلہ بریلویت ہے، مودودیت ہے، غیر مقلدیت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان تمام فرقوں کے سلسلے میں اسلام کا صحیح موقف کیا ہے وہ بیان کیا ہے. جامعہ میں عربی سوم کے نصاب میں داخل ہے کتاب چونکہ ضخیم ہے تھوڑی، تو اس لیے ہم نے اس کی تلخیص کروائی تھی، اور تلخیص کرنے کے بعد وہ تلخیص عربی سوم میں جامعہ کے نصاب میں داخل ہے. تو اگر پوری کتاب پڑھ لے تو اچھا ہے، اور اگر پوری کتاب نہ پڑھے تو کم سے کم اس تلخیص ہی کو پڑھ لینا چاہیے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ فتنوں کے دور میں آدمی بعض مرتبہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی ہمارے معتبر ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، مگر وہ بریلوی بن گئے، مگر وہ جماعت اسلامی میں چلے گئے، مگر وہ فلاں فرقے سے جڑ گئے. تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے، اس کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ علم اور استعداد میں کمی ہوتی ہے. علم اور استعداد میں کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اس نصاب کے پڑھنے کے بعد آدمی کے ڈگمگانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ محنت سے نہیں پڑھا ہے تو اس صورت میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. دوسری وجہ اس کی یہ بن سکتی ہے کہ آدمی مادیت سے متاثر ہو جاتا ہے کہ چلو بریلوی بن جائے تو کم سے کم جہاں بریلوی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر
وہ گدھا نمک کے کان میں گرتا ہے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ نمک بن جاتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ اپنے بھی بریلوی بن جاؤ تاکہ 40واں 10ویں 13ویں اور پتہ نہیں کون سی وی، ان سب ویوں کے اندر میں کھانا مل جائے، فاتحہ خانی میں پیسہ مل جائے، رجب کے کنڈے کھانے کو مل جائے، شعبان کے بھونڈے کھانے کو مل جائے. تو یہ بعض مرتبہ یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن علم اگر مضبوط ہو، اس لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، صالحیت اور صلاحیت. علم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں صالحیت بھی ہونی چاہیے. دعا کا اہتمام، کسی بزرگ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا، تو یہ بہت ضروری ہے. صحبت اور کسی بزرگ سے منسلک ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. کوئی غلو نہیں کر رہا ہوں میں، الحمدللہ غلو کی عادت نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو صحابی کیوں کہا گیا؟ ببرکۃ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی حضرات صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کتنا بڑا ولی آ جاوے، مجدد آ جاوے، الف ثانی ہو، الف اول ہو، کوئی بھی آ جائے، وہ ادنا سے ادنا صحابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے حضرت حسن بصری سے ان سے کسی تلمیذ نے سوال کیا. کیا سوال کیا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز افضل یا حضرت امیر معاویہ افضل؟ عجیب سوال کیا اس نے. قرن اول کے مجدد عمر ابن عبد العزیز تابعی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلم صحابی ہے. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، حضور نے ان کو دعا دی ہے. مودودی ہے، شیعہ ہے اور ان کی فکر سے متاثر جو لوگ ہیں وہ ان پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. الصحاب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول. یہ اصول ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عدول ہے. لا يجوز الجرح على اي صحابی کان، کسی بھی صحابی پر ادنا سے ادنا جرح اور نقد کرنا جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں. اس لیے کہ وہ رعیل اول ہے. وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک شریعت کو پہنچایا. ایک سوال پیدا ہو کہ انبیاء ہے کیا وہ، ان پر نقد نہیں کرنا. تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الانبیاء معصومون والصحابۃ محفوظون. انبیاء معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہے. انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، امکان نہیں ہوتا ہے اس کا. اللہ نے ان کو بنایا ہی کچھ ایسا ہوتا ہے. چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی تو وہ معصوم ہے. اور حضرات صحابہ یہ محفوظ ہے. محفوظ ہونے کا مطلب کیا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر بالقصد اور ارادہ گناہ نہیں ہو سکتا. بالقصد اور ارادہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کو ناراض کرنے کی نیت اور ارادے سے کبھی یہ معصیت کا ارتکاب نہیں کر سکتے. ہاں بشریت کی وجہ سے کوئی حالت ان پر غالب آ جاوے اور ان سے کوئی گناہ مرتکب ہو جاوے، اس کا امکان ہے. اس لیے کہ لیسو انبیاء، اس لیے کہ وہ انبیاء نہیں. البتہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ان کا ہے. حضرات انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ان کا ہے. ان پر کوئی نقد کسی بھی صورت میں جائز نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا من صمیم عقیدت اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا ڈھیٹ مضبوط اور مستحکم عقیدہ ہے. بہرحال بات کسی اور رخ پہ جا رہی، میں اس کو پھر سمیٹ کے لاتا ہوں.
تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عبد العزیز میں سے کون افضل ہے؟ یہ سوال کر دیا. جن سے سوال کیا جا رہا ہے حضرت حسن بصری، جہاں تک مجھے یاد ہے حسن بصری ہے، وہ بھی تابعی ہے. تو انہوں نے عجیب جواب دیا. حضرت مورخی نے لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کیا، جو کیا کہا اس جہاد میں جو غبار اڑا، سننے جیسی بات، جو غبار اڑا اور اڑ کر حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے ناک میں گیا. حضرت امیر معاویہ کے ناک میں نہیں گیا، کس کے ناک میں گیا؟ کہا عمر ابن عبد العزیز وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. حسن بصریہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے اس غبار کو جو ان کے فرس پر تھا کہ ناک میں گیا، کہا اس فرس تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، چہ جائے کہ آپ ان کا مقابلہ اور مقارنہ کرنے بیٹھ جاؤ اور ان کے درمیان آپ یہ کمپیریزن کرنے بیٹھ جاؤ. کہا یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں. ان کے حضرات صحابہ یہ سب کس کی برکت تھی؟ صحبت کی برکت. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یعنی جو خود مردہ تھے، جو بکریاں چراتے تھے، جو ایک دوسروں کو قتل کرتے تھے، جو صرف اس لیے جنگیں لڑتے تھے کہ تیرا اونٹ میرے گھاٹ پر پانی کیوں پی کر گیا مجھے پوچھے بغیر، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا ایسا اثر ہوا کہ پوری امت کے لیے وہ مسیحا بن گئے. وہ جہاں گئے دعوت کے مشن کو لے کر گئے اور جہاں گئے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرات صحابہ میں سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اور بعد میں آنے والا صدقہ کرتا ہے تو کہا کہ صحابہ میں سے اگر کسی نے مٹھی بھر جو صدقہ کیا ہوگا اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے اور حضرات صحابہ پر کیچڑ اچھالیں گے. حضرات صحابہ پر کیا اچھالیں گے؟ کہا یہ ممکن نہیں. لہذا یہ سب برکت تھی صحبت کی. کس کی برکت تھی؟ صحبت. اسی لیے ہمارے دیوبندی مدارس میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد کسی کی صحبت میں رہنا چاہیے، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ پنجم مشکات ہی میں آدمی کو کسی بزرگ سے کیا ہو جانا چاہیے؟ منسلک ہو جانا چاہیے. ابھی یہ غیر مقلدین ہے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ہمارے طبقے میں بھی کچھ زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیعت کا ثبوت کہاں ہے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کیا، وہ کیا تھی؟ البیت علی الاعمال الصالحہ. قرآن نے اس کو بیان کیا. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ کون سی بیعت تھی؟ کیا صحابہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے؟ سب مسلمان تھے. وہ بیعت کس پر تھی؟ ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم اپنی جانوں کو اسلام کے خاطر نچھاور کریں گے. اور یہاں پر بھی جو بیعت ہوتی ہے اس میں بھی انہی الفاظ کو دہرایا جاتا ہے. لہذا زیادہ آدمی کو اپنی عقل اور ہوشیاری چلانے کی نہیں. ایک چیز ہے جو چلی آ رہی ہے تو اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن آدمی کیا ہے، ایک مرتبہ آدمی کوئی ذہن بنا لیتا ہے کہ نہیں خواہ مخواہ کی زبردستی چیز ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. بہرحال تو اس لیے آدمی کو کسی نہ کسی سے منسلک ہونا چاہیے کہ
ہمارے زمانے میں بزرگ پہلے جیسے نہیں رہے. آدمی یہ سوچتا ہے, میں سب سمجھتا ہوں کہ ہم کیا بولتے ہیں کہ اب پہلے جیسے بزرگ, ارے بھائی ہم پہلے جیسے ہم جب عوام اور طلبہ پہلے اچھے تھے تو ان کو بزرگ اچھے ملے, ہم جیسے ہیں ہم کو ہمارے جیسے بزرگ ملیں گے. اب اگر ہم گنہگار ہیں اور ہماری زندگیاں, ہم نماز زبردستی پڑھتے, کلاسوں میں زبردستی بیٹھتے ہیں, اور پھر ہم حضرت ابو بکر جیسا ڈوبنے جاوے, یہ ممکن نہیں. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگو متقی بن جاؤ اور کونوا مع الصادقین, اور صادقین کی صحبت اختیار کرو, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت کی دعوت دی جا رہی, صحبت اختیار کرو. تو آپ نے کتنا اچھا استدلال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا یہ حکم کونوا مع الصادقین قیامت تک کے لیے ہے, اور جب یہ قیامت تک کے لیے ہے تو ہر زمانے میں وجود صادقین کا ہونا ضروری ہے. کوئی زمانہ صادقین کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتا, کوئی زمانہ صادقین کے وجود سے خالی ہو سکتا نہیں. تو صادقین کا وجود پایا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں, لیکن آدمی ہر کسی ابو بکر اور حضرت عمر کی سیرت کو پڑھے, عبد القادر جیلانی کی سیرت کو پڑھے, اور پھر اس کے بعد ان کے جیسا ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جائے, تو یہ ہمارے زمانے میں کیا ہے, ممکن نہیں ہے, مشکل ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں منسلک ہونا چاہیے. جیسے میں مشکات پڑھتا ہوں, 2000 کی بات, سن 1999 یا 2000, تو میں عمرے میں گیا ہوا تھا. تو وہاں میری ملاقات ہو گئی حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ, مکہ مکرمہ. چونکہ ہمارے والد صاحب کے پہلے سے ان کے ساتھ تعلقات تھے, تو ہمارے یہاں آتے جاتے رہتے تھے. وہ بچپن سے میں ان کو جانتا تھا, وہ بھی مجھ سے مانوس تھے. تو مشکات میں تھا, پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی, ابھی مشکات میں جانے والا تھا, پنجم پورا کیا تھا. تو میں نے کہا کہ اکیلے میں حضرت کے ساتھ, ہم 2-3 دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے آہستہ سے حضرت سے کہا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں. تو پہلے جگہ ان کا ایک اسٹائل تھی ان کی, طلباء کو میں بیعت کرتا نہیں ہوں. اب وہ کچھ بول رہے تھے, پھر اپنے خاموش ہو جائیں. میں کچھ بولا نہیں, میں کہا ٹھیک ہے معذرت چاہتا ہوں, خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک دن کیا ہوا, میں طواف کر رہا, تو طواف سے فارغ ہوا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے میزاب رحمت کے سامنے. کعبۃ اللہ کے پانی گرنے کی جو جگہ ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. تو میزاب رحمت کے سامنے اکثر ہمارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے بزرگ کہ میزاب رحمت کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں سامنے مرطاف میں بیٹھے ہوئے تھے. میں حجر اسود کو بوسہ دے کر نکلا, طواف پورا ہوا, اور حرم میں بیٹھ کر کوشش کر رہا تھا کہ کہیں جگہ مل جائے مطاف میں, اور وہاں بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کروں. تو مولانا یونس صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے دیکھا نہیں انہیں, انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو پہچان لیا. تو انہوں نے مجھے آواز دی, حذیفہ. میں نے کہا یہاں کون آواز دیتا ہے. میں نے دیکھا تو حضرت شیخ یونس صاحب بیٹھے. تو میں گیا, جی حضرت پانی لے کر. میں سمجھا کہ شاید پانی وانی کی ضرورت ہوگی, بیٹھے. کہا بیٹھ جا, تجھے بیعت ہونا ہے نا. کہا بیٹھ جا, میں بیعت کرتا ہوں تجھے. تو پھر حضرت نے وہیں پر کیا کیا, بیعت کیا. تو اس کا ایک فائدہ مجھے جو محسوس ہوا سب سے زیادہ بیعت کا, وہ فائدہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ بیعت کرنے سے آدمی فرقہ ضالہ اور گمراہ آدمی کو اور کتاب کو فوراً پہچان لیتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھی کتاب میرے ہاتھ میں آئے تو اس کے 2 سے 4 صفحے پڑھنے کے بعد میں بتا دوں گا کہ یہ آدمی صحیح عقیدے کا ہے یا غلط عقیدے کا ہے. اور میرا اپنا گمان ایسا ہے کہ یہ صرف کس کی برکت ہے, بیعت اور صحبت کی برکت. تو اس لیے
اس کا سب سے بڑا، اور یہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ علماء کو ضرورت اسی چیز کی ہے. ہم کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسی چیز کی ہے کہ ہم لوگ پہچان ہی نہیں پاتے اور کسی کے ساتھ بھی کیا ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. کبھی حالات آتے ہیں، حالات پہ صبر نہیں ہو پاتا ہے، اور صبر نہیں کر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کیا کریں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فقر سے بھی پناہ مانگی جو ایمان میں کمزوری اور اسلام کے ترک کا سبب بنے، اور ایسی مالداری سے بھی پناہ مانگی جو انسان کو شرکش بنا دے گا. حضور نے معتدل راہ اختیار. بہرحال تو بات کہاں سے چلی گئی؟ بیعت کس سے ہونا تھا؟ بعد میں آیا ہوگا. ہاں نہیں، میں نہیں کرتا. ہاں صحابہ کا تذکرہ کیسے آیا؟ حضرت کیوں؟ لیکن بات کہاں سے چلی؟ بتا کیا رہا تھا؟ ہاں، بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور ضروریت پر روشنی ڈالی جا رہی تھی کہ اب تک کہ ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہم تک حضرات صحابہ کے ذریعے سے پہنچی. یہاں سے بات دوسرے راستے پر چلی گئی. حضرات صحابہ کے ذریعے سے پہنچی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ وہ جماعت ہے جس جماعت پر اعتماد کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ پر اعتماد نہیں رہا تو قرآن سے اعتماد اڑ جائے گا. اس لیے کہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ پر اعتماد نہیں رہا تو احادیث پر اعتماد نہیں رہے گا تو احادیث بھی ہماری سب کے سب کیا ہو جائے گی؟ غیر معتبر ہو جائے گی. لہذا اس بنا پر ان پر جرح کرنا جائز نہیں. ایک معقول بات ہے کہ اس وجہ سے ان کے اوپر جرح نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ رعیل ہے، وہ جیل ہے، وہ نسل ہے، اور وہ جماعت ہے، جماعت مبارکہ ہے اور موفقہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا، اور آپ کے ساتھ اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. مہاجرین نے مکہ جیسی بستی کو قربان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے غار ثور سے نکلے، غار ثور سے نکل کر آپ نے آخری نظر مکہ پر ڈالی اور کہا لولا قومی کی، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی واللہ میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ جیسی بستی کو کون چھوڑ کر جائے؟ لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں، دین کے خاطر میں اسے چھوڑ کر کیا کر رہا ہوں؟ جا رہا ہوں. حضور نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنا سب کچھ قربان کیا. اور کہاں چلے گئے؟ سب مدینہ چلے گئے. تو اس لیے حضرات صحابہ کی قربانیاں، اصل میں قربانی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی قربانی بہت بڑی، مگر وقت کا فرق ہوتا ہے. وہ وقت ایسا تھا. اسی لیے حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی سے کسی تابعی نے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ تو کہا کہ ایسے ہی عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. کبھی حضور آگے چلتے تھے، کبھی ہم آگے چلتے تھے، کبھی حضور ہمارے ساتھ مزہ. تو وہ کیا کہنے لگا؟ ذرا ہوشیار زیادہ ہوگا، بزعمہ، کہا کہ اگر ہم ہوتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کبھی ایک قدم بھی نہیں بڑھاتے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ صحابی سنتے رہے اور اس کے بعد کہا اگر تم ہوتے ویسے حالات میں ایمان بھی لاتے کہ نہیں؟ ایک سوال تھا. انہوں نے کیا کہا؟ جیسے حالات میں ہم ایمان لائے ہیں ویسے حالات میں اگر تم ہوتے تو ایمان ہی لے آتے تو کمال تھا. دوسری سب جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان سے عہد الستو لیا، قرآن نے جس کو بیان کیا ہے نا، قالوا بلا، کہ اللہ
الستو بربکم، کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، حدیث صحیح سے ثابت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے لے کر قیامت کا آخری پیدا ہونے والا انسان، ان سب کو نکالا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ چیز بھاری نہیں. اللہ کے لیے کیا چیز بھاری؟ کچھ بھاری. اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو سب کو، اسی لیے حضرات محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت سے نکالا. کیسا نکالا؟ انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں، یعنی ہر ایک کو دماغ بھی تھا، ہر ایک کو کان بھی تھے، ہر ایک کو آنکھیں بھی تھی، جیسا آج ہے ایسا، لیکن اس کا حجم چونٹی کی طرح تھا. اس کا حجم کیسا تھا؟ چونٹی کی طرح، کذرتی، چونٹی کی طرح. اس لیے کہ اتنے سارے انسانوں کو جمع کیا تو ایسا تھا. تو وہ سب سمجھتا تھا، سنتا تھا. جب ان کو نکالا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک نگاہ ڈالی، ان کے دلوں پر. ابرہم قلوبا، جو سب سے بہترین دل والے تھے، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا. ان کو کس کے لیے منتخب کیا؟ نبوت کے لیے. حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، تو ان کا انتخاب کر کر ان سب کو کون سے زمانے میں کون آئے گا اس اعتبار سے اللہ نے فیصلہ کیا تقدیر میں. اور پھر اس کے بعد نگاہ ڈالی، اور ان کے بعد جو درجہ تھا ان کو انہی انبیاء کی صحبت کے لیے منتخب کیا. ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا. ہمارے یہاں الٹا ہے سب، اکثرہم تکلفا واقلہم علما. ہمارے ایسا ہے، تکلفات زیادہ ہو گئے اور آتا جاتا کچھ نہیں. دیکھے گا تو ایسے جیسے شیخ المشائخ ہے، اور اس کے بعد پوچھو تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. ایک بنیادی سوال کا جواب بھی دے پاتے نہیں. تو کہا اقلہم تکلفا واعمقہم علما وابرہم قلوبا. اور ہمارے یہاں پر انجسہم قلوبا. ہمارے دل میں نہ ہمارے خود اپنے ماں باپ کے بارے میں ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، نہ اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں، نہ اپنے اساتذہ کے بارے میں، نہ اپنے دوستوں کے بارے میں، کچھ نہیں. تو یہ سب چیزیں صحبت سے کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تک یہ پورا. تو میں اصل میں جو بات بیان کر رہا، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بیان کر رہا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے. حضرت نے لکھا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو حجیت حدیث کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، جو حجیت حدیث کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں. کیا یہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے اور پھر اس کے بعد یہ سوال کرے کہ آپ کی بات یہ دلیل اور حجت بن سکتی ہے یا نہیں؟ چپتا ہوا سوال. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا. کہا یہ زیب دے سکتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو ماں باپ مانو، اور پھر وہ جب کوئی بات کہے تو کہا میں سوچتا ہوں آپ کی بات دلیل بن سکتی ہے یا نہیں. باپ اچھا غصے والا ہوا تو پکڑ کر ٹوکی، ذرا تیری دلیل نکالتا ہوں میں، اور دلیل برابر اچھے سے کیا کر دے گا؟ نکال دے گا. دو چار چاپٹ لگائے گا، بولے گا دلیل سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو اور دو چار لگائے گا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عظمت دل میں ہو اس کی ہر ادا پر قربان ہو جاتا ہے. اس کی ہر ادا پر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ قربان ہو جاتا ہے. اور جس کی عظمت دل میں نہ ہو، کہا انکار سنت اور حجیت حدیث کے بارے میں دل میں سوال کا آنا
یہ ایمان کے ضیاع اور اس کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کے ضیاع کی علامت ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں. اگر ایمان ہوتا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایمان ہوتا تو اسی لیے تو قرآن کریم اور بہت شاندار استدلال کیا آپ نے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. کتنا زبردست استدلال کیا آپ نے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ کہ بچے ان لوگوں سے یخالفون عن امری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی مخالفت کر دیں. اور کیا کیوں بچے؟ کہ ان لوگوں کو کیا پہنچ جاوے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے دنیا میں یا وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے آخرت میں. دونوں چیزیں. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیچ میں لٹک کے رہ گئے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ. یہ صورتحال ہوتی ہے. کہ قرآن نے بڑی شدید وعید بیان کی ہے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب. ان تصیبہم فتنہ کہ وہ دنیا ہی میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو عذاب چھوڑنے والا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر الحمدللہ ہم طلبہ ہے علم دین سے منسلک ہے, ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن یہ جو فرقے نے سر اٹھایا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو کیا کرنا پڑتا ہے, جاننا پڑتا ہے. ورنہ قرآن کریم کے دسیوں نصوص ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل اور عمل اور آپ کی تقریر, آپ کے سکوت, آپ کے خلق, آپ کے اخلاق, آپ کی ہر چیز کو اپنانے کے لیے دعوت دیتے ہیں ہمیں چیخ چیخ کر. قرآن کریم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, قرآن کریم نے سب کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. اگر صرف قرآن انسان کے لیے یکفینا کتاب اللہ ہی کافی تھا تو اطیعوا الرسول کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کو الگ سے فعل کے ساتھ لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مستقل حجیت کا حیثیت رکھتی ہے. اطیعوا اللہ والرسول بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا, وہ اطیعوا الرسول, کہ جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ویسے ہی رسول کی اطاعت بھی ضروری. اب سوال پیدا ہو کہ اللہ تو اللہ ہے, رسول رسول ہے, دونوں کی اطاعت ایک کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اگرچہ وہ انسان ہے مگر وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ اپنی بات نہیں بیان کر رہے ہیں, وہ کس کی بات بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات بیان. اور جب اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں تو چاہے اللہ بیان کرے چاہے رسول اللہ بیان کرے, دونوں کی حیثیت کیسی ہو جائے گی؟ ایک جیسی ہو جائے گی. لہذا فرماتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ. جو لوگ کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ قرآن کریم میں اسی لیے تو ایک جگہ پر قرآن کریم نے کتنا عجیب اسلوب اختیار کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو. کیا فرمایا؟ حضور کی زبان سے فرمایا, ایسا بھی نہیں کہا فاتبعوا الرسول, حضور کی زبان سے کہلوایا. کیونکہ فاتبعوا الرسول کہے تو ہو سکتا ہے آخر یہ جو حجت حدیث کے جو منکرین حدیث ہے بھی کہ فاتبعوا الرسول کہا نا, تو وہ دوسرے رسول, یہ رسول نہیں. بولنے کو تو کیا آدمی, جب دیکھو انسان جب اپنا ذہن کسی کے بارے میں خراب کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں. انسان اپنا ذہن جب ایک مرتبہ بٹھا دیتا ہے یہ ایسا ہی, اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو سدھار نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مخلص ہو سکتا ہے دنیا میں؟ حضور سے بڑا کامیاب کوئی داعی ہو سکتا ہے؟ مگر حضور کی بات کا اثر ابو جہل پر ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ حضور کا قصور نہیں, اس کا اپنا قصور تھا, کیونکہ اس کو ماننا ہی نہیں تھا. اس کو کیا نہیں کرنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر ابو بکر پر ہوا نا, عمر پر ہوا نا, عثمان پر ہوا, علی پر ہوا, ان سب پر ہوا. ابو جہلین پہ نہیں ہوا. جو ابو الحکم تھا وہ ابو جہل بن گیا, جو ابو اصحب تھا وہ ابو
لہب بن گیا. اس کا نام، اس کی کنیت ابو لہب نہیں تھی، وہ تو بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، لیکن وہ ابو لہب بن گیا. صرف کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بات ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنا دماغ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں بنانا چاہیے. جس کو وہ اپنا آئیڈیل بنانا چاہے، جس شخص کو وہ اپنا استاد تسلیم کر لے، جس شخص کو وہ اپنا شیخ تسلیم کر لے، تو پھر اس کے بارے میں اپنا ذہن مثبت رکھنا چاہیے، منفی نہیں. اس کے بارے میں پہلے سے آپ کے دماغ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے لیے سب سے پہلے جس سے بیعت کرے اس بیعت کرنے والے سے آپ کو عقیدت ہونی چاہیے، تو آپ کو بیعت کا فائدہ ہوگا، ورنہ بیعت کا فائدہ نہیں ہوگا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے جا کر کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرو. کہا کہ تمہارا استاد تمہارا شیخ ہے، تمہارا استاد تمہارا شیخ. کہا آپ کے کوئی مسئلے ہیں، آپ اپنے اساتذہ میں سے جس استاد سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے مسئلے یہاں پر حل ہو جائیں گے، آپ ان سے حل کرو. ختم ہو گئی بات. آپ کو کوئی شیخ بعد میں ڈھونڈنے کا کہا فارغ ہونے کے بعد. حضرت نے کیا کہا؟ شیخ بات. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ بیعت کریں گے تو ذرا ذکر وکر کرنے لگیں گے، تسبیح وسبیح پڑھیں گے تو ذرا لوگ بھی بولیں گے کہ بہت ذاکر شاکر شیخ ہے، طالب علم بڑا ذاکر شاکر ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کبر فی العبادہ. اس لیے کہتے ہیں کہ کبر علی المعصیت سے خطرناک ہوتا ہے کبر علی العبادہ. عبادت کی وجہ سے، صلاح اور تقوی کی وجہ سے جو کبر انسان میں آتا ہے وہ گناہ والے کبر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو کبر الطاعہ کہا جاتا ہے حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں. شیطان کس کا شکار ہوا تھا؟ کبر معصیت کا شکار نہیں ہوا. پہلے کس کا شکار ہوا؟ کبر طاعت کا شکار ہوا. کس کا شکار ہوا؟ کبر طاعت. اس نے عبادت زیادہ کی تو اس کے بعد وہ کیا سمجھنے لگا کہ مجھ سے بھاری تو دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہوا نہیں اور پیدا ہوگا نہیں. تو اس کو کبر طاعت لے ڈوبا. کبر طاعت اسے کیا ہو چکا. تو اس لیے آدمی کی صلاحیت طالب علم کی اچھی ہوتی ہے. طالب علم اگر نماز صلات کرنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر کبر پیدا ہوا، طالب علم ہو یا مسلمان ہو جو بھی ہو، یہ بڑا خطرناک ہے یہ انسان کو. اس لیے انسان چاہے کچھ بھی کرے، انسان کے پیش نظر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے ملفوظ شعیب، سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا ملفوظ، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. آدمی اگر آپ اپنے سے کوئی اچھا کام ہو جاوے، سبق سمجھ میں آ جاوے، کسی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاوے، کوئی اچھا عمل آپ سے سرزد ہو جاوے اور آپ کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہونے لگے کہ دیکھا منچو دیگرے نیست، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، تو فرض وما توفیقی الا باللہ، کہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کی توفیق سے کیا. تو آدمی کبر بھی طاعہ کا شکار ہوتا نہیں. بہرحال تو حجیت حدیث کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ کہ ایک مسلمان اور مومن کے دل میں تو اس کے بارے میں کوئی سوال آنا چاہیے ہی نہیں. لیکن چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، اس دور میں بہت تیزی کے ساتھ فتنے پنپ رہے ہیں، اور جن میں سب سے بڑا سہارا اگر وہ لیتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ، جتنے بھی یہ جدت پسند ہے، ان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ ہے تو وہ ذخیرہ احادیث. ان کے جدت پسندی کی راہ میں اگر سب سے بڑا کوئی چیز رکاوٹ بننے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ احادیث رسول میں ہر چیز بیان کر دی گئی، چھوٹی سے چھوٹی، کتنی ہی چھوٹی چیزوں. اسی لیے ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، ابو داؤد کی پہلی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تمہارے یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائے. بولے استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے. بول تیرے کیا ہے، تیرے کوئی تکلیف ہے؟ کیا مطلب کہ ہر چیز ہم کو سکھائی جاتی.
اور یہی دین کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے. یہی کیا ہے؟ دین کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے. لہذا اس بنا پر آدمی کو کہ احادیث رسول، لیکن تو میں نے کہا کہ یہ صرف بحث ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر کسی سے کبھی ہماری بحث ہو جاوے تو ہم اس کو کہہ سکیں کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو آغاز یہاں سے ہم کریں گے کہ بھیا مسلمان بھی ہے کہ نہیں تو. ابھی آپ دیکھو جیسے محمد بن سلمان کو مال کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے. آدمی کو صرف اپنے لیے یہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ مال ملے یا نہ ملے، اللہ اپنے دین کے لیے استعمال کر لے ہمیں. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے دنیا میں کوئی بڑی نعمت نہیں، خاص طور پر فتنے کے اس زمانے میں. فتنے کے ہاں حلال کمائی کے لیے آدمی کوئی راہ اختیار کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا کے پیچھے ایسا جانا کہ دین کو بالکل چھوڑ دینا، یہ تو انسان اپنے لیے اپنی آخرت کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. تو حجیت حدیث کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ ایک بڑا وسیع باب ہے. ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ بر صغیر میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے اور ہے، عالم عرب میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے اور ہے. محمد عبدہ، رشید رضا مصری صاحب تفسیر المنار، یہ سب مصر میں لوگ ہیں. تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا. رشید رضا مصری، میں نے خود ان کی تفسیر میں پڑھا اور العصرانیون کے مصنف نے بھی لکھا ہے، کہا کہ یہ کیا بولتا ہے معلوم کہ اگر قرآن نے معجزات کو بیان نہ کیا ہوتا تو انگریز سب اسلام میں داخل ہو جاتے، مگر قرآن نے معجزے بیان کیے وہ سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے انگریز اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے. یعنی ان کے اسلام میں داخل نہ ہونے کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن کو. ہم کو کیا مطلب؟ اسلام کو انگریزوں کی ضرورت ہے. ارے انگریز کے باپ فرعون سب چلے گئے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، حضور نے اسی لیے کہا کہ مسکین رہ کر زندگی گزارنا. تو اس لیے یہ کشمکش حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی. نوح علیہ السلام کے پاس بھی ان کے قوم کے مالدار آئے اور کہا کہ یہ جو لوہار اور دوسرے جو رذیل قسم کے معاشرے کے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان لائیں گے. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا 12ویں پارے میں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ لوگ آ کر ایسی بات. تو ایسا نہیں ہے، یہ مالداروں کو ان کے اپنے مال کا کیا ہوتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے. کرسی والوں کو ان کی اپنی کرسی کا نشہ ہوتا ہے. بہرحال ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم کی 10 آیتیں، جن میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اس بات پر دلیل ہے کہ احادیث مبارکہ یہ حجت ہے اور رہیں گے. اس سلسلے میں سب سے اچھا کام اردو زبان میں جو ہوا ہے، وہ اردو زبان میں ایک غیر مقلد عالم ہے لیکن کام اچھا کیا. انہوں نے کتاب لکھی آئینہ پرویزیت. آئینہ، اس میں عصر حاضر کے پچھلے 150-200 سال میں جتنے بھی منکرین حدیث کھڑے ہوئے ہیں ان سب کا اچھی طرح سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. زیادہ نہیں، صرف 915 صفحے کی کتاب ہے، صرف 915 صفحے. لیکن بہرحال آدمی اگر طالب علم کے پاس تو وقت ہوتا ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس جیسی کتابوں کو ہمارے اس زمانے کے اندر میں خاص طور پر کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے فتنے سے بہت حیرت انگیز کام کیا ہے. مولانا عبد الرحمن کیلانی پاکستان کے ہیں، اس کے کئی ایڈیشن ہندوستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، ہندوستان میں بھی چھپی ہے. تو آئینہ پرویزیت، یہ چونکہ غلام محمد پرویز پاکستان میں گزرا ہے آخری دور میں منکرین حدیث کا رئیس الشیاطین، تو اسی مناسبت سے اس کے رد میں آپ نے لکھا ہے. لیکن سبھی آپ اس میں کیا ہو جاتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، تمنا عمادی ہے، غلام محمد پرویز ہے، عبداللہ چکالوی ہے، اسلم جے راجپوری ہے، تو یہ جتنے بھی ان کے مورخین اور جتنے بھی ان کے معاونین ہے، معاونین علی الاثم ہے، ان سب کو انہوں نے کیا ہے، ان سب کا اچھی طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا ہے.
تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے بخاری پڑھاوے کہ یہ سب بتاتے بیٹھے، اس لیے میں نے آپ کو مختصراً کچھ چیزیں بتائی، اور اس کے بعد یہ کتاب، اور اس کے علاوہ اگر چھوٹی کتاب پڑھنا چاہے تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی نصرت الحدیث بہت اچھی کتاب ہے، نصرت الحدیث۔ اس سے تھوڑی بڑی کوئی پڑھنا چاہے تو تدوین حدیث حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اردو زبان میں۔ عربی میں کوئی پڑھنا چاہے تو السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ تو بے مثال کتاب ہے، دکتور مصطفیٰ السباعی کی السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی۔ اتنی شاندار کتاب ہے، اپنے باپ میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اسی طریقے سے عجاج الخطیب کی کتاب ہے حجیت السنہ، یہ بھی عربی زبان میں ہے۔ تو اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، خاص طور پر چھوٹی سی کتاب ہے نصرت الحدیث، اس کو تو کیا کرنا چاہیے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ دورے کے سال میں آدمی کو، دورے حدیث شریف کے سال میں ہمارے طلباء سب سے زیادہ سست ہو جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں، سرنا شیخ کل فی کل، کہ ہم تو کیا بن گئے ہیں، شیخ الکل فی الکل، یعنی گل۔ شیخ الکل فی الکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، گل۔ جس نے اپنے آپ کو شیخ الکل سمجھ لیا سارا گل، تو ایسا سمجھنے کا کہ وہ کام سے گیا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اتنے بڑے مورخ تھے، ان کو میں فقیہ التاریخ کہتا ہوں۔ تو کیا کہتے تھے، میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، پوری زندگی نکال دیا تاریخ کی۔ اور کیا لکھتے تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب فقہ کے اتنے بڑے ماہر جن کو شیخ الاسلام کہا جا رہا ہے آج، وہ کیا لکھتے ہیں، میں فقہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور اپنے کو کچھ آتا جاتا نہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو شیخ الکل فی الکل کوئی نہیں ہے، لا مضى لا فی ما مضى ولا فی ما بقی ولا فی ما هو موجود، نہ ماضی میں کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، اور نہ کوئی آئندہ شیخ الکل فی الکل ہو سکتا ہے۔ اب وہ بعض لوگوں کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ حضرت تو شیخ الکل فی الکل تھے، وہ مجازن ہے، اس کو حقیقت پر محمول کریں گے، کوئی شیخ الکل فی الکل ہوتا نہیں۔